بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اسلامی لشکر ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر مدینہ کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اطراف مدینہ سے بھی کافی تعداد میں مجاہدین عزم جہاد کر کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ لشکر کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چند دنوں میں مدینے کے تاجروں کا اناج و غلہ کا ذخیرہ ختم ہونے لگا، لہذا باہر سے آئے ہوئے قبائل کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ یہاں زیادہ دیر تک ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، لہذا ہم امیر المؤمنین کی خدمت میں جا کر استدعا کریں کہ وہ ہمیں ملک شام کی جانب کوچ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ تمام قبائل کے سردار متحد ہو کر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے قبول کر لی اور اپنے ہمراہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حضرت سعید بن زید، دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لے کر اس مقام پر تشریف لائے۔ مجاہدین نے تہلیل و تکبیر سے آپ کا خیر مقدم کیا۔ امیر المؤمنین نے تمام کو دعائے خیر سے نوازا اور آپ نے حسب ذیل ترتیب سے اسلامی لشکر کو روانہ فرمایا۔ حضرت زید بن ابی سفیان کو علم عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر فرمایا۔ حضرت ربیعہ بن عامر کو علم عطا کر کے 1000 سواروں پر سردار مقرر فرمایا اور شہر سے باہر ایک مقام تک لشکر کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے گئے اور حسب ذیل وصیتیں فرمائیں۔ سفر کے دوران بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کا اصرار مت کرنا۔ کوئی شخص بھی لشکر سے الگ ہو کر نہ چلے۔ اہم کام میں مشورہ کرنا، عدل و انصاف کا طریقہ اختیار کرنا۔ جب دشمن پر فتح پاؤ تو کم سن بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، یعنی وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، صرف اور صرف مسجد، مدرسہ یا اپنی عبادت گاہوں میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو نہ چھیڑنا۔ دشمن کے سامنے 3 باتیں پیش کرنا۔ اول یہ کہ اسلام قبول کریں، دوم یہ کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ ادا کریں، سوم اگر یہ اسلام اور جزیہ دونوں کا انکار کریں تو ان کے سروں پر اپنی تلواریں سونتنا۔ ملک شام کی طرف یہ پہلا لشکر تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ فرمایا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان اور حضرت ربیعہ بن عامر دونوں کے لشکر تبوک اور جابیہ کے راستے دمشق کی طرف کوچ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہرقل بادشاہ نے مدینہ منورہ میں اپنے کچھ جاسوس مخبری کے لیے متعین کر رکھے تھے۔ جب اسلامی لشکر ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہا تھا تو جاسوسوں نے ہرقل بادشاہ کو اطلاع بھیجی کہ لشکر اسلام عنقریب ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ہرقل نے ارکان حکومت کو جمع کیا اور ان کو اسلامی لشکر کی آمد کی تفصیل بتائی۔ ارکان حکومت نے کہا کہ ہم ضرور ان سے لڑیں گے، ان کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے باز رکھیں گے۔ 8000 کا رومی لشکر اپنی مذہبی رسم ادا کرنے کے بعد تبوک کی جانب روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر 3 دن سے تبوک میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ چوتھے دن لشکر کوچ کی تیاری کر رہا تھا کہ ناگہاں رومی لشکر دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ 8000 سواروں کے لشکر کے چلنے کی وجہ سے غبار بادل کی مانند اڑ رہا تھا۔ غبار دیکھ کر اسلامی لشکر ہوشیار ہو گیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 مجاہدوں کو کمین گاہ میں چھپا دیا، باقی 1000 کو رومی لشکر سے مقابلہ کرنے میدان میں سامنے رکھا اور صفوں کو ترتیب دینے لگے۔ 8000 کا رومی لشکر اکڑتا اتراتا آگے بڑھتا ہوا آہستہ آہستہ اسلامی لشکر سے قریب ہو رہا تھا۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا اور دونوں لشکر ایک دوسرے کا آسانی سے جائزہ لے سکتے تھے۔ اسلامی لشکر صرف 2000 افراد پر مشتمل تھا۔ 1000 میدان میں اور 1000 کمین گاہ میں پوشیدہ تھے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے مجاہدین میں بڑھتی ہوئی تشویش محسوس کر لی، لہٰذا انہوں نے مجاہدین کو ڈھارس دیتے ہوئے فرمایا کہ اے گروہ مومنین،
اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان پند و نساء کے نذریے مجاہدین میں ایک جوش پیدا کر رہے تھے کہ رومی لشکر بالکل قریب آن پہنچا۔ رومیوں نے اسلامی لشکر کی قلیل تعداد دیکھی تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ رومی سرداروں نے اپنے لشکر کو للکارتے ہوئے کہا کہ ان مٹھی بھر عربوں کو نیزوں کی نوک پر لو اور ایک کو بھی زندہ بھاگنے نہ دو۔ 8000 کے روسی لشکر نے 1000 کے اسلامی لشکر کو نرغہ میں لے لیا اور اسلام کے کفن بردوش مجاہدین بڑی دلیری سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ قتل و قتال شباب پر تھا۔ اسی وقت حضرت ربیعہ بن عامر 1000 سواروں کو لے کر کمین گاہ سے نکلے، دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کے نئے حملے سے رومی لشکر بوکھلا گیا۔ اسلامی لشکر کی کمک آ پہنچی ہے۔ اس وہم و گمان میں ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ رومی گھبرا اٹھے، تلواروں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہاتھ لرزنے لگے، ان کے سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ اسلامی لشکر کے مجاہدوں نے ان کے سروں پر تلوار رکھ کر گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ رومی لشکر میں کہرام مچ گیا، بدحواسی کے عالم میں راہ فرار اختیار کی، پیٹھ دکھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ مجاہدوں نے مفرور رومی لشکر کا تعاقب کیا، شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کو کافی دور تک بھگا دیا۔ اس مارکے میں رومی لشکر کے 2200 سپاہی قتل ہوئے۔ اسلامی لشکر سے 120 مجاہدوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اس جنگ کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔